الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو يتولى الصالحين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم مستند رستے وہی مانے گئے مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے آہ کو کچھ نسبت ہے اس شاخ سے آہ نکلی اور پہچانے گئے موقر علماء کرام بزرگان اعظام عزیز طلباء اور میرے عزیز ساتھیوں جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالی علماء کرام کے طلباء کرام کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جو ہمارے بندوں میں سے چنے ہوئے بندے ہیں تو عبدیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنا بندہ ارشاد فرما لے یہ اس کے لیے سب سے بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے پڑھانے والے کو قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والے کو علوم نبویہ پڑھنے اور پڑھانے والوں کو اپنا بندہ ارشاد فرماتے ہیں اپنا بندہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے طلباء کے لیے معلمین کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف بندگی کے اوپر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مقام بندگی سے بھی آگے بڑھا دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے بندے ہیں ان بندوں میں سے بھی یہ طلباء یہ معلمین چنے ہوئے بندے ہیں یعنی جو بھی علوم نبوت کو حاصل کرنے کے لیے آتا ہے گھر سے نکلتا ہے تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا سلیکشن ہوتا ہے اس کا انتخاب ہوتا ہے پھر وہ کسی مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے اس لیے طلباء مہمانان رسول ہوتے ہیں ان کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے ان کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے اس لیے ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے ان کی قدر کرنی چاہیے ان سے ہمیں دعائیں کرانی چاہیے اور طلباء کو بھی چاہیے
اور ہم سب کو بھی چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں اپنے مسلمان ہونے پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ یہ اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم کے اندر بھی ارشاد فرمایا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، کہ اگر ایک مسلمان ایسا ہے چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے غریب ہے، اس کا کوئی اسٹیٹس نہیں، اس کا کوئی رسپیکٹ نہیں، اور ایک وہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، چاہے اس کے وہ سپر پاور ہو دنیا کے اعتبار سے، چاہے اس کا دنیا کے اعتبار سے کچھ بھی اسٹیٹس ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی مقام نہیں اس مسلمان کے سامنے۔ اس لیے ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرنا چاہیے۔ اور آج بھی جو ہے ایمان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، آپ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ ہمارے لیے ایمان سب سے بڑھ کر ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے ایمان پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جو شکریہ ادا نہیں کرتا وہ نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور آج بھی الحمدللہ اسلام دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت بھی سب سے زیادہ اگر بڑھنے والا کوئی مذہب ہے تو وہ مسلمان جو ہے اسلام ہے۔ چنانچہ کئی سال پہلے ایک لندن سے رسالہ نکلتا ہے غالباً دا ٹائمز کے نام سے، انہوں نے اس میں ایک سروے آیا تھا، اس کے اندر رائٹر نے لکھا کہ پچھلے 15-20 سال کے اندر تقریباً 15-20 لاکھ انگلینڈ میں مسلمان ہوئے ہیں لوگ، اور ان میں بھی سب سے بڑی تعداد ینگسٹرز کی ہے، جوانوں کی ہے اور عورتوں کی ہے۔ تو وہ اسلام کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ کئی سال پہلے BBC نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی، دستاویزی فلم بنائی، جس میں انہوں نے ان لوگوں کا، ان بچیوں کا انٹرویو لیا جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو ایک بچی ان کے اندر ایسی بھی تھی کہ جو امریکہ کے کسی شہر میں رہتی ہے، پورے شہر کے اندر کوئی مسلمان نہیں، صرف یہ ایک بچی مسلمان ہے، لیکن یہ پورے پہلے یہ الٹرا ماڈرن تھی، بہت فیشنیبل لڑکی تھی، لیکن مسلمان ہونے کے بعد، اکیلے ہونے کے باوجود، فیملی میں نہیں پورے شہر میں مکمل اسلام کے اوپر عمل کرتی ہے۔ تو ہمارے لیے کون سی مصیبت ہے کہ ہم جو ہے اسلام کے اوپر عمل نہ کریں؟ ہمیں اسلام کے اوپر مکمل طور پر عمل کرنا چاہیے، اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور طلباء کو اس بات کے اوپر بھی اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں طالب علم بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنا مقرب بنایا، اور مقرب ترین بننے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا۔ اس لیے طلباء اکرام کو چاہیے کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں ادھر ادھر۔ 24 گھنٹے کھانے پینے کے علاوہ، آرام کرنے کے علاوہ اپنا سارا وقت انہیں پڑھائی میں صرف کرنا چاہیے۔ اگر ناظرہ پڑھ رہا ہے تو ناظرے میں محنت کرے، حفظ کر رہا ہے تو حفظ میں محنت کرے، قرات پڑھ رہا ہے تو قرات میں محنت کرے، جو بھی وہ علم حاصل کر رہا ہے اس کے اندر خوب محنت کرے، اس لیے کہ محنت کے بغیر کامیابی نہیں ہوتی۔ جتنے بھی علماء اکرام، بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، تقریباً سبھی کو محنت کرنی پڑی، محنت کے بغیر چارہ نہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا بقدر القد تکتسب المعالی من طلب العلا سہر اللیالی تروم العز ثم تنام لیلا یغیث البحر من طلب اللآلی، کہ جو بھی محنت کا جو ہے موتیوں کا طلبگار ہوتا ہے اسے سمندر کے اندر غوطہ لگانا پڑتا ہے، بغیر بیچارہ نہیں، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس دنیا میں جو بھی محنت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیاب فرمائے گا۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر خود ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا،
کہ جو بھی محنت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو راستہ دکھا دیں گے۔ تو طلباء کرام کو چاہیے کہ خوب محنت کریں، اور مدرسین کے لیے، مدرسین ہیں جو علماء کرام ہیں، ان کو دو کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا کام تو ہے اخلاص، کہ اگر وہ درس دے رہے ہیں یا کسی مسجد میں امامت کر رہے ہیں تو اس کا مقصد صرف یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش ہو جائے۔ تو سب سے پہلے وہ اخلاص کی پریکٹس کرے، اس لیے کہ اخلاص کے بغیر کوئی بھی عمل ادھورا ہے، نامکمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی مقام نہیں۔ صحابہ کرام کے درجے کو کوئی امتی اسی لیے نہیں پہنچ سکتا کہ صحابہ کرام کے اندر جو اخلاص تھا، بعد والوں میں وہ اخلاص کا درجہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے صحابہ کرام کے اخلاص کے تعلق سے عجیب واقعات ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کی جنگ ہوئی، بہت بڑی جنگ ہوئی، اور جنگ کے اندر جو بادشاہ تھا مسلمانوں کے مقابلے میں اس کو شکست ہوئی، وہ ہار گیا، اور ان کا بادشاہ تھا وہ بھی لڑائی میں کام آیا، اور اس کے سر کے اوپر جو کروڑوں اربوں روپے کا تاج تھا وہ بھی گر گیا، اور جنگ ہو رہی تھی، مٹی اڑ رہی تھی، دھول مٹی میں پڑا ہوا تھا۔ ایک صحابی نے اس کو اٹھا لیا اور اٹھا کر کے اپنے پاس رکھ لیا، کپڑے میں اس کو لپیٹ لیا، کسی کو پتہ نہیں چلا کہ وہ کس کے پاس ہے۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو جو کمانڈر ان چیف تھے انہوں نے سب کو اکٹھا کیا۔ اسی دوران ایک نوجوان کھڑا ہوا اور اس نے اپنا منہ، اپنا جو ہے چہرہ چھپا رکھا تھا۔ نہیں، اس سے پہلے یہ ہوا کہ جب وہ امیر کمانڈر ان چیف اکیلے تھے کمرے میں تو ایک نوجوان نے جو ہے لا کر کے ان کو وہ دے دیا اور چلا گیا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بادشاہ کا تاج ہے اور یہ تو اربوں خربوں روپے کا تھا، اگر یہ بچہ، یہ لڑکا، یہ جوان اس کو اپنے پاس رکھ لیتا تو کوئی بھی جو ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا اس کے اخلاص کا کیا درجہ ہے۔ چنانچہ جب سب اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا اس نوجوان کو کہ میں اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نوجوان نے یہ جو ہے واپس کیا ہے وہ کھڑا ہو جائے تاکہ سب دیکھیں کہ وہ کون ہے۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا، ایک نوجوان کھڑا ہوا، اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا اور اس نے کھڑا ہو کر کے کہا کہ کمانڈر صاحب، آپ نے مجھے اللہ کے لیے کھڑا تو کر دیا، لیکن میں بھی اللہ کے لیے آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ میرے نام نہ پوچھیں، میرے باپ کا نام نہ پوچھیں۔ جس اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں نے ایسا کیا ہے وہ اللہ میرا نام بھی جانتا ہے، میرا باپ کا نام بھی جانتا ہے۔ چنانچہ اس نے جو ہے دوسری طرف رخ کر کے چلا گیا، کسی کو بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ کون تھا۔ تو وہ جو کمانڈر ان چیف تھے اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ میرا حشر اس نوجوان کے ساتھ فرما، کہ کیا اخلاص تھا۔ اور اخلاص کے باب کے اندر حضرت عمر، حضرت جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ماسٹر پیس ہے، شاہکار ہے، کہ ایک مرتبہ جنگ ہو رہی تھی، ایک کافر کے ساتھ حضرت علی جنگ کر رہے تھے، وہ تو شیر خدا تھے، ان کے سامنے کون ٹھہر سکتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اس کو اٹھا کر کے پٹخ دیا اور اس کے سینے کے اوپر چڑھ کر کے بیٹھ گئے، اور ارادہ تھا کہ اس کا جو ہے گلا کاٹ دیں گے۔ جب وہ اس کے سینے پر چڑھ گئے اور نیچے والے بندے نے دیکھا کہ اب میری کوئی نہیں چل سکتی، میں تو اب مرنا طے ہے، موت طے ہے، تو اس نے جھنجھلاہٹ میں آ کر کے ان کے اوپر تھوک دیا، ان کے چہرے اقدس پر تھوک دیا۔ جب جیسے ہی تھوکا تو اگر ہم جیسا اگر کوئی ہوتا تو اور زیادہ اس کو پریشان کرتا، اور زیادہ تکلیف دیتا، لیکن حضرت علی فوراً اس کو چھوڑ دیا اور ایک طرف ہو گئے۔ تو وہ آدمی حیران رہ گیا، اس نے کہا کہ علی آپ نے کب کیا کیا؟
کہ میں نے آپ کے اوپر تھوک دیا اور آپ نے مجھے چھوڑ دیا؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ جب میں پہلے آپ کو قتل کر رہا تھا تو اللہ کے لیے کر رہا تھا، لیکن جب آپ نے میرے اوپر تھوک دیا تو مجھے غصہ آیا، تو میرا نفس بھی اس میں شامل ہو گیا، اور جس کام کے اندر میرا نفس بھی شامل ہو جائے میں اس کام کو نہیں کر سکتا۔ یہ بات سن کر کے اس آدمی کے ہوش اڑ گئے اور اس نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوتا ہوں۔ چنانچہ وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ اس اخلاص کو حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں، سب لوگ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کریں، دکھاوے کے لیے نہیں۔ اور دوسرا کام علماء کرام کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر اختصاص پیدا کریں، جو سبجیکٹ بھی وہ پڑھا رہے ہیں، جو موضوع بھی وہ پڑھا رہے ہیں، اس کے اندر وہ محنت کرے، طلباء کا وقت ضائع نہ کرے۔ اگر کوئی قاعدہ پڑھا رہا ہے تو ہو سکتا ہے جب وہ شروع میں پڑھانے کے لیے آیا اس کی اتنی اچھی قرات نہ ہو، وہ جانتا نہ ہو۔ جب وہ ناظرہ پڑھا رہا ہے اس کا پروننسیشن، اس کا آرٹیکولیشن، اس کی تجوید صحیح نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ یا کوئی حفظ پڑھا رہا ہے تو شروع میں، لیکن 5 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے، 10 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے، آج تک اس کی 2-4 صورتیں بھی صحیح نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اختصاص پیدا کرنا چاہیے۔ اگر آدمی پڑھانے کے ساتھ ساتھ، اگر پہلے محنت نہیں ہوئی ہے تو پڑھانے کے ساتھ ساتھ روزانہ 1-8 گھنٹہ لے لے، جو اچھا قاری ہے کوئی اس کی خدمت میں چلا جائے۔ آج کل تو آن لائن سہولتیں دستیاب ہیں، کوئی اچھا قاری آن لائن پکڑے، اس سے پڑھے۔ لیکن 10 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے، آج تک ان کی جو ہے تجوید صحیح نہیں ہوئی، جو ہے نمازوں میں جو پڑھا جاتا ہے قرآن کریم، جو مشہور صورتیں وہ بھی آج تک ٹھیک نہیں ہوئی۔ کوئی امامت کر رہا ہے، کوئی اذان دے رہا ہے، 50 سال سے اذان دے رہے ہیں، لیکن ان کی اذان درست نہیں۔ جو بھی آپ جس فیلڈ میں ہیں اس کے اندر آپ کو مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ اگر آپ قرآن کریم پڑھا رہے ہیں، اگر آپ کو خود پڑھانا نہیں آتا تو آپ بچوں کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ کل قیامت کا دن آپ سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ تو ہو سکتا ہے آپ کو وقت نہ ملا پڑھائی کے زمانے میں، لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ 1-2 گھنٹہ آپ خود پڑھیں تاکہ آپ کے اندر اختصاص پیدا ہو۔ آپ کے اندر جب اختصاص پیدا ہوگا، جب آپ کی صلاحیت ہوگی تو بچوں کی بھی صلاحیتیں تبھی بنے گی۔ تو ان کو یہ 2 کام ضرور کرنے چاہیے، اخلاص اور اختصاص اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے، جیسے میں نے قرآن کریم پڑھا، وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، کہ ہمارے پڑھنے پڑھانے کا ایک مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، کہ آپ کے پڑھنے پڑھانے کا ایک مقصد ہے کہ آپ رب والے بن جاؤ، ربانیین میں سے بن جاؤ، آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ تو ہم کو چاہیے کہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ جیسے پڑھتے پڑھاتے ہیں ہمارا علم جو ہے بڑھتا ہے، تو ہماری کیفیات میں بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ کل ہمارے یقین کا جو درجہ تھا، تواضع کا جو درجہ کل تھا، اخلاص کا درجہ جو کل تھا، دن بدن اس کے اندر اضافہ ہونا چاہیے، بڑھوتری ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ہم جو بھی کریں، آج کل سب سے آسان جو ہے کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دے دینا، جس سے بھی آپ کو عقیدت ہے، جس کو بھی آپ سمجھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، یا جس کو اس زمانے کے علماء کرام جو ہے کا اعتماد حاصل ہے، آپ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں، اس سے بیعت ہو جائیں، اور اس کے جو معمولات بتاتا ہے، وہ جو معمولات بتاتا ہے اس کو کریں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا۔ اور میرے محترم بھائیوں، دیکھیے، نماز سب پڑھ لیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں،
جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کے ولی میں اور غیر ولی میں فرق صرف یہی ہوتا ہے کہ اللہ کا ولی گناہوں سے بچتا ہے اور دوسرے لوگ نیکیاں بھی کرتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے گلستہ میں پڑھا ہوگا جو گناہوں سے بچے ہیں متقی، تو متقی وہی ہوتا ہے جس کی زندگی میں گناہ نہیں ہوتا، جو 100% گناہوں سے پاک زندگی گزارتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم نے حضرت جی سے عرض کیا زامبیا کے اندر کہ حضرت جی اگر کوئی گناہ ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے رونے کی توفیق ہو جاتی ہے، تو ہم نے سوچا کہ یہ تو بہت بڑا، ہم سے بہت بڑے مقام پر ہیں ہم، تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، گناہوں سے پاک زندگی گزارو۔ جب تک گناہوں سے زندگی پاک نہیں ہوگی تب تک نہ اللہ کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے اور نہ اللہ کی مدد آ سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو جائے تو آپ کو گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، کوئی آپشن نہیں۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے ایک جانور ہے، اگر وہ آپ اس کو 100 رسوں سے باندھ دیں تو بھی وہ بندھا ہوا ہے، اگر آپ اس کو 50 رسوں سے باندھ دیں تو بھی وہ بندھا ہوا ہے، اگر 10 رسوں سے باندھ دیں تو بھی وہ بندھا ہوا ہے، حتیٰ کہ اگر اس کے گلے میں ایک رسہ ہے اور گھونٹے پر وہ بھی بندھا ہوا ہے تو بھی وہ آزاد نہیں۔ آزاد کب ہوگا؟ جب اس کے گلے میں ایک بھی رسہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے مسلمان ہے، اگر اس کی زندگی میں ایک بھی گناہ ہے تب تک وہ اللہ کی طرف پرواز نہیں کر سکتا، اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جائے تو اس کا ایک ہی طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ گناہوں سے پاک زندگی گزارو۔ جو بھی گناہوں سے بچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ کہ میں نیک لوگوں کا سرپرست ہوں، میں نیک لوگوں کا محافظ ہوں، میں نیک لوگوں کا نگہبان ہوں۔ ہم لوگ جو ہے عام مسلمانوں میں ہیں، ان میں بھی کم ترین مسلمانوں میں ہیں دین کے اعتبار سے۔ ہمارے اوپر جو پریشانیاں آتی ہیں وہ 99% ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ گناہوں ہم جو ہے مسائل سے ہمارا پیچھا چھوٹ جائے، پرابلم سے ہماری زندگی میں چھٹکارا مل جائے، پریشانیوں سے ہمیں نجات مل جائے، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک ہی طریقہ بتایا کہ گناہوں سے پاک زندگی گزارو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ کہ میں نیک لوگوں کا سرپرست ہوں، میں نیک لوگوں کا ذمہ دار ہوں، میں نیک لوگوں کا نگہبان ہوں۔ اور دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے بھی اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزاری، جن کا تعلق اللہ کے ساتھ تھا، یہ نہیں کہ صرف علماء اکرام کا ہی تعلق اللہ کے ساتھ ہو سکتا ہے، نہیں، جو بھی اللہ کے راستے کی محنت کرے گا، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرما دیں گے۔ چنانچہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم نے ایک واقعہ لکھا ایک بڑھیا کا، کہ کسی زمانے کے اندر ایک بڑھیا تھی، اللہ کی شان کہ اس کی جھونپڑی بادشاہ کے محل کے نزدیک تھی۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے ارادہ کیا کہ اپنے محل کا ایکسٹینشن کرے، اپنے محل کی توسیع کرے، محل کو بڑا بنائے، لیکن بڑھیا کی جھونپڑی آڑے آ رہی تھی۔ تو جو بادشاہ کے کارندے تھے، سپاہی تھے، وہ اماں جان کے پاس آئے کہ اماں جان، ہم آپ کی جھونپڑی کو اٹھا کر کے کہیں اور رکھ دیتے ہیں، آپ کے لیے دوسری جگہ جھونپڑی بنا کر کے دے دیتے ہیں، یہ جگہ کی بادشاہ کو ضرورت ہے، محل کو بڑا کرنا ہے۔ لیکن اس بڑھیا نے کہا کہ نہیں، میری تو پوری زندگی یہی گزری ہے، پتہ نہیں میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، اب میں یہاں سے کہیں نہیں جانا چاہتی۔ انہوں نے آ کر کے بادشاہ کو بتایا، بادشاہ نے کہا وہ تو بادشاہ تھا کہ تمہیں پوچھنے کے لیے کس نے کہا تھا، پوچھنے کی کیا ضرورت تھی، اس کی جھونپڑی کو اٹھا کر کے پھینک دیتے۔ اللہ کی شان
جب وہ جھونپڑی کو پھینکنے کے لیے آئی تو بڑھیا کہیں گئی ہوئی تھی اپنے رشتہ داروں میں، اور بوڑھی اماؤں کو رشتہ داروں کے یہاں جانے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں تو بہت زیادہ جایا کرتی تھی، تو اپنی بچیوں کے دوسرے رشتہ داروں کے یہاں گئی اور سال 6 مہینے تک واپس ہی نہیں آئی اتفاق سے۔ جب واپس آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کی جھونپڑی، اس کی کوٹیج، اس کی ہٹ کہیں بھی نہیں۔ وہ حیران ہو کر کے کبھی کسی سے پوچھتی ہے، کبھی کسی سے پوچھتی ہے۔ ایک آدمی نے بتایا کہ اماں جان آپ تو یہاں نہیں تھی، بادشاہ نے آپ کی جھونپڑی کو ہٹا دیا اور اپنا محل بنا لیا۔ تو اس نے پوچھا کہ اچھا۔ جب اس نے یہ سنا تو اس نے آسمان کی جانب نظر اٹھا کر کے کہا کہ یا اللہ اگر میں یہاں نہیں تھی تو یہی تھا، کہ یا اللہ اگر میں یہاں نہیں تھی تو یہی تھا۔ اس کا یہ جملہ بولنا تھا کہ بادشاہ کے محل کا وہ حصہ جو اس جھونپڑی کے اوپر بنا ہوا تھا دھڑام سے نیچے گر گیا۔ بادشاہ کو اطلاع ملی، وہ ننگے پاؤں دوڑتا ہوا آیا اور اس اماں جان کے قدموں میں گر گیا کہ اماں جان مجھے معاف کر دیجئے، میں تو برباد ہو جاؤں گا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط ہے۔ اسی لیے ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم نے لکھا کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں اگر ہماری زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا بنا دے، ہماری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں ڈال دے، تو ہم کو گناہوں سے پاک زندگی گزارنی پڑے گی۔ اور اس کا ایک آسان طریقہ جو بزرگوں سے چلا آ رہا ہے وہ ہے کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں بیعت کر لے، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے، اور جو وہ معمولات بتاتا ہے اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو جو ہے گزارے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا تعلق اپنے سے مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اس کے بدلے ہماری دنیا بھی بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی آخرت کی کامیابی بھی ہماری جھولی میں ڈال کے۔ مولانا نے فرمایا کہ کچھ علماء کرام ہیں جو بیعت ہونا چاہتے ہیں، تو جو بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ بیعت کے کلمات پڑھ لیں، باقی سب لوگ جتنے بھی ہیں، جتنے